أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات محترم، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت کافی ہو چکا ہے۔ یہ شخصی پروگرام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے۔ میرے بعد مفکر اسلام حضرت علامہ محمد رضا مصباحی صاحب کا نورانی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے محبت کے ساتھ نشید پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دل میں سوز و گداز ہوتا ہے، دل میں سوز و گداز ہوتا ہے، دہر سے بے نیاز ہوتا ہے۔ دل میں سوز و گداز ہوتا ہے، دہر سے بے نیاز ہوتا ہے، اور دل اگر پاک ہو تو پیش نظر، دل اگر پاک ہو تو پیش نظر خود ہی آئینہ ساز ہوتا ہے، خود ہی آئینہ ساز ہوتا ہے۔ فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، اب بات بنتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر۔ فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر، بات بنتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر۔ کوئی کتنا ہی کرے فیض نظر کا دعویٰ، کوئی کتنا ہی کرے فیض نظر کا دعویٰ، نامکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے بغیر، نامکمل ہے مگر شیخ کی صحبت کے بغیر۔ اور زاہد و زہد سے حق تک ہے پہنچنا مشکل، زاہد و زہد سے حق تک ہے پہنچنا مشکل، راستہ طے نہیں ہوتا یہ محبت کے بغیر، راستہ طے نہیں ہوتا یہ محبت کے بغیر۔ بڑا پیارا شعر ہے۔ میرے رنگریز میں صدقے تیرے جاؤں تجھ پر، میرے رنگریز میں صدقے تیرے جاؤں تجھ پر، رنگ کوئی نہ چڑھا ایک تیری رنگت کے بغیر، رنگ کوئی نہ چڑھا ایک تیری رنگت کے بغیر۔ ناز کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹا تیرا، ناز کرتا ہوں کہ گردن میں ہے پٹا تیرا، ورنہ میں کچھ نہیں آتا تیری نسبت کے بغیر، ورنہ میں کچھ نہیں آتا تیری نسبت کے بغیر۔ حضرات محترم، اچھے خطبات آپ نے سماعت کیے، تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت شاہ نقشبند محمد بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بلند، کیا بیان کی جائے۔ ان کی خصوصیت میں بیان کروں کہ ہم تقریر کرنے آتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم سے راضی ہو، ہم اللہ کی رضا کے لیے تقریر کریں۔ میں شاہ نقشبند کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے عمل کے ذریعے سے شاہ نقشبند اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے پہنچ گئے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو اپنی تقریر کا فن اور جوہر دکھانے آتے، جو اپنی تقریر جمانے آتے، اپنا جلوہ دکھانے آتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تقریر کرتے ہیں، میں ان کا بیان کر رہا ہوں۔ ہم تقریر بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ شاہ نقشبند کی خصوصیت میں بیان کروں، اس لیے اللہ نے انہیں یہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں تم تقریر کرو اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ نیت کر لو کہ تقریر میرے آقا نے بھی کی تھی۔ ہم نماز پڑھ
ڈبل ثواب مل جاتا ہے. یہ شخصیت ہے شاید. ہمیں کیا محنت لگی تھی؟ کوئی محنت نہیں لگی. محنت کوئی نہیں اور ڈھیروں ثواب ملا. یہ اتنے بڑے تاجدار کا ہم جشن منا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں صرف میرے برادر کبیر حضرت علامہ رحمت علی صاحب نے بڑا مدلل بیان فرمایا. تعلق سے کرامتیں بے شمار یاد ہیں. کرامتوں کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. بے شمار کرامتیں ہمیں یاد ہیں. ہمیں کرامتیں بیان نہیں کرنا. آج ہم تصوف کی محفل میں بیٹھے ہیں. ہمیں تصوف سیکھنا ہے. ہمیں روحانیت حاصل کرنا ہے. ہمیں دلوں کو نورانی بنانا ہے. نفوس کو مزکہ کرنا ہے. تزکیۃ القلوب اور تزکیۃ النفوس کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ ہمارا قلب مزکہ فرما دے, ہمارا نفس مزکہ فرما دے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرتے ہوئے صاحب کشف المحجوب حضرت داتا کی حجری رحمۃ اللہ علیہ جو آیت کریمہ میں نے بیان تلاوت کی, لن نقص علیک من انباء الرسول ما نثبت به فؤادک. اسی آیت کریمہ کو آپ نے پیش فرمایا کہ ہم انبیاء اللہ ارشاد فرماتا محبوب ہم انبیاء کے حکایات تمہارے سامنے جو پیش کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں. ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ تمہیں نبیوں کے قصے ہم کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارے دل کو پختگی حاصل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں قصے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تمہارے دل کو پختگی حاصل ہو جائے, تمہارا دل مطمئن ہو جائے, تمہارے دل میں استقامت پیدا ہو جائے. اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت صاحب کشف المحجوب, کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ والوں کا ذکر آپ کیوں کرتے ہیں, ان کے ذکر سے ملتا کیا ہے؟ آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی, ارشاد فرمایا اللہ نبیوں کی قصے اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دلوں کو مضبوطی مل جائے. اللہ والوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہے کہ دلوں کو سکون مل جائے, دلوں کو استقامت مل جائے. ہم اللہ والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں دلوں کو سکون مل جائے اور دلوں کو طمانینت مل جائے اور دلوں کو پختگی حاصل ہو جائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دلوں کو پختگی مل جائے. آج حضور شیخ العالم دامت المنائی کی شکل میں میدان نقشبند جاری و ساری ہے. ہم ماشاء اللہ ہم فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اور مالا مال بھی ہو رہے ہیں, اس فیضان کو ڈوب بھی رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دل کی زمین کتنی گندی اس پر بھی بغض و حسد کے داغ دھبے لگتے ہیں. بے شک کینہ کے شکار ہوتے ہیں, اس کے بھی داغ دھبے لگتے ہیں. نفرتوں کے داغ دھبے بھی لگتے ہیں, برائیوں اور معصیت کے داغ دھبے لگتے ہیں. دل کی زمین ہے. اسی دل کی زمین کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین یہ زمین پہ ہم رہتے ہیں, یہ زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے, نجس ہو جاتی ہے, اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو موسلا دھار بارش ہو, یہ غلاظت بہ جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے, موسلا دھار بارش. یا سورج کی گرمی اتنی پڑے کہ غلاظت جل کر مٹی میں مل جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. حضرت امام الہند ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح دل کی زمین کو بھی پاک کیا جاتا ہے. آپ سے کسی مرید نے پوچھا تھا حضور اگر میں اپنے دل کی زمین کو پاک کرنا چاہوں تو کس طرح پاک کروں؟ حضرت امام الہند ارشاد فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بیٹا جب دل کی زمین پاک ہو جائے تو یہ مثال دیتے ہیں زمین جب گندی ہو جاتی ہے اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں, موسلا دھار بارش ہو یا دھوپ
تیز دھوپ پڑے اس کے ذریعے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس دل کی زمین کو پاک کیا جاتا ہے کسی مرد قلندر کی بارگاہ میں بیٹھ کر، کسی ولی کی بارگاہ میں بیٹھ کر، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی توجہ پڑتی ہے، دل کی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ پڑے، ان کا نور ہمیں حاصل ہو، صحبت کا نور، اس نور سے اتنی تیز نور پڑے کہ وہ گندگی جل کر ختم ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا تمہیں اگر پیر کامل نہ ملے، رہبر کامل نہ ملے، تلاش کرنے پر جستجو کے بعد تمہیں انسان کامل نہ ملے تو گھبرانا مت، تم کسی عالم دین کی بارگاہ میں چلے جانا، کسی اللہ والے کی سیرت سن لینا، ان کی باتیں پڑھ لینا، ان کے مکتوبات سن لینا، ان کے ملفوظات سن لینا، اس کی برکت سے تمہارے دل کی زمین پاک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم تو خوش نصیب ہیں بے شک، کہ ہمیں تم مل گئے، کیا بات ہے، واہ، خوش نصیب ہیں ہمیں تو مل گئے، ان کی صحبت مل رہی ہے، ان کی نورانی توجہ سے ہم اپنے دل کی زمین کو نورانی بنا رہے ہیں، جب یہ آئینہ بن جائے گا اسی میں جلوہ خدا آ جائے گا، سبحان اللہ، سبحان جلوہ اللہ، خدا۔ یہ روحانیت ایسے نہیں ملتی، بڑی محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس طریقے کو آسان کیا شاہ نقشبند نے۔ شاہ نقشبند کی محبوبیت کی دلیل دیتے ہوئے علامہ ان کے خلیفہ انیس الطالبین میں رقم طراز ہیں۔ ایسی بات کو علامہ مفتی آفاق بحر الرفان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شاہ نقشبند میں لکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شاہ نقشبند اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا، عرض نہیں کرتے بلکہ اللہ خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، آپ کی جگہ سوال ہے کہ بہاؤالدین کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، بہاؤالدین کیا چاہتا ہے؟ آپ نے کہا مجھے اسہل ترین راستہ چاہیے، ہر سے من گویم و خواہم آباشر آشبہ، جو میں کہوں، جو میں چاہوں ویسا ہو جائے۔ اس نے کہا شاہ نقشبند نے، ہر سے من گویم و خواہم، میں جو کہوں جو چاہوں وہ ہو جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ نقشبند عرض کرتے، مولا جب ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں نہیں چاہیے، ہم سے ہو نہیں سکتا، ہم مجاہدات کر نہیں سکتے، ہم کنویں میں لٹک نہیں سکتے، ہم جنگلات میں جا نہیں سکتے، ہم صحرا میں اپنا گھر بنا نہیں سکتے، مولا یہ سب ہم سے نہیں ہوگا، اگر وہ راستہ دے جسے میں چاہتا ہوں، جیسا میں کہتا ہوں ویسا راستہ مل جائے، مولا عطا فرمائے۔ انیس الطالبین اس واقعے کو علامہ بحر الرفان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا۔ 15 روز گزر گئے اسی حالت میں، 15 روز گزر گئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حالت اتنی ابتر ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی، ایسا لگتا کہ جتنا کچھ میرے سینے میں تھا سب ختم، میں نا امیدی کی حالت میں پہنچ گیا۔ جیسے ہی پہنچنے والا تھا، خاطب غیب سے آواز آئی، ہر چیر می خواہی ہم چنا پاس، اے بہاؤالدین تو جیسا چاہے گا، جیسا کہے گا ویسا ہو جائے گا، بے شک، سبحان اللہ، جیسا کہے گا ویسا ہو جائے گا۔ بے شک، حضرت شاہ نقشبند عرض کرتے، مولا میں سلوک پر جذبے کو مقدم کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک تو سلوک کو مقدم کیا گیا تھا جذبے پر، سلوک پہلے طے کیا جاتا تھا، اب جذبے کو بعد میں طے کیا جاتا تھا۔ حضرت شاہ نقشبند عرض کرتے، مولا ہم سلوک پر جذبے کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے
باعث ہوئے۔ حضرت شاہ نقشبند ارشاد فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، اللہ نے مجھے وہ مقام دیا، میں سیر کرتا گیا، میں جا رہا ہوں، شیخ شکری کے مقام پہ پہنچ گیا، جنید بغدادی کے مقام پہ پہنچ گیا، میں وہاں کی بھی ہم نے سیر کی ہے، ہم منصور حلاج کے مقام سے گزرے ہیں، ہم بیعت البستامی کے مقام سے بھی گزرے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ نقشبند کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ سنیں گے، ارے شاہ نقشبند تو پہلے کے بزرگ ہیں، ان کا مقام اتنا اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ یہی حال تو امام ربانی کے سامنے ہوا تھا، ان کے زمانے میں ہوا تھا، شیعوں نے کیا تھا، علماء دنیا دار عالموں نے کیا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں گئے جہانگیر بادشاہ سلامت، یہ شیخ احمد ایسا عالم ہے، یہ کہتا کہ ہم تو نبیوں سے آگے نکل گئے، نیچے نہیں ہوگا، ایسا کتنا پیدا کیا اس دور میں، بلایا گیا، طلب کیا گیا دربار میں، بادشاہ کے بغل میں بیٹھے آپ، جب تم ایسا کہتے ہو کہ نہیں، میں ایسا نہیں کہتا، کیا کہتے ہو؟ کہ میں نے کہا میں نے سیر کی ہے، میں نے سیر کی ہے مقامات کی، اس مقام کا حامل نہیں بنا، میں نے سیر کی ہے مقامات کی۔ تو بادشاہ نے کہا تم ثابت کرو، جس سے پر الزام عائد کیا جا رہا ہے تو اس سے تم بری ہو جاؤ۔ آپ نے کہا کہ بادشاہ سلامت اپنے باورچی کو بلائیے۔ بادشاہ نے کہا باورچی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، باورچی آ کے یہاں کیا کرے گا؟ آپ نے کہا نہیں، باورچی کو بلائیے۔ باورچی کو بلایا گیا، آپ نے کہا اپنے پاس بلائیے، بادشاہ نے اپنے پاس بلایا۔ امام ربانی نے ارشاد فرمایا یہ باورچی آپ کے پاس، یہ منتری، یہ سنتری، یہ سپہ سالار، یہ وزیر وہاں اب سب کو عبور کرتا ہوا بادشاہ کے پاس، یہ نوکر ہے وہ تو وزیر ہے، یہ نوکر ہے وہ سپہ سالار ہے، یہ نوکر ہے بڑے بڑے منصب پہ، یہ فائد کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو عبور کرتا ہوا اور پار کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ایک نوکر آپ کے پاس، یہ نوکر ہے، ایسے ہی میں نوکر ہوں، میں مقامات کا حامل نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کمالات نبوت کی سیر کراتا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کمالات کا فیض اللہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، تفصیل چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفل ہوتی ہے کم ہے، نہیں تو وہ تفصیل بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ ایک بات کہہ کے میں ادھر جاؤں گا، بس 3 منٹ کہ اللہ نے ہمیں جسم دیا، روح دی، جسم دیا اور روح دی۔ روح دیا تو ہم چل پھر رہے ہیں کہ نہیں، کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، سب کام ہو رہا۔ اللہ نے 2 چیزوں سے مرکب کیا جسم کو، مٹی سے جسم کو بنایا، پھر اس میں روح کو پھونکا، اس میں روح ڈالی اللہ نے جسم میں، مٹی سے جسم کو بنایا اللہ نے، اس لیے جسم کی ساری ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی، ساری ضرورت، پانی مٹی سے، کھانا مٹی سے، لباس مٹی سے، یہ تو بات ہے نا، اس کی ضرورت پڑتی ہے، یہ بھی مٹی سے، یہ سب مٹی سے۔ انسان کی تمام ضروریات مٹی سے پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ مٹی سے جسم بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی غذا، اس کا انتظام مٹی سے کر دیا گیا۔ کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے حضور، جسم کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے، ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہے جسم کی، اس میں روح ہے، اس کو اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ اس میں روح ہے، اس کی ضرورت کہاں سے پوری ہوگی؟ جسم کو غذا مل جا رہی ہے، پانی مل جا رہا، کھانا مل جا رہا، کپڑا مل جا رہا، گھر مل جا رہا، مکان مل جا رہا، سب مل جا رہا، ساری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، روح کو بھی غذا چاہیے، اس کو کہاں سے غذا ملے گی؟ قرآن کہتا ہے هل يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی، تم روح کی غذا ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ نے کہہ دیا روح تو رب کی بارگاہ سے آئی ہے، اس کی غذا بھی وہیں سے ملے گی۔ سبحان اللہ، یہ روح کا معاملہ میرے حوالے کر دو۔ محبوب جی جو پوچھتے ہیں یہ تو خاص اسپیشل میری بارگاہ سے دی گئی ہے، تو اس کی غذا بھی خاص طور سے میری بارگاہ سے ملے گی۔
उनकी ग़िज़ा रूह को मुनव्वर कर लेते हैं, रूह को पुरनूर कर लेते हैं, जो रूह को रूहानी ग़िज़ा देते हैं, वही रूहानियत वाले हैं, वही असहाब रूहानियत है, वही असहाब रूहानियत है। उनकी बारगाह में जाएंगे तो हमें रूहानियत की ग़िज़ा मिलेगी, उनकी बारगाह में जाएंगे तो हमें रूहानियत रूह की तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी, उनकी बारगाह में जाएंगे दिल मुसफ़्फ़ा होगा, उनकी बारगाह में जाएंगे दिल नफ्स मुज़क्का होगा, उन्हीं की बारगाह में इंसान बनता है, संभलता है, अल्लाह का प्यारा भी होता है। अल्लाह वाले हैं, उनसे रूहानियत सीखो। इतनी प्यारी बात आगे निकलते हुए अल्लाह वाले सीखते हैं। अमल ज़रूरी है, अमल शाह नक्शबंदी इरशाद फरमाते हैं कि मैं हमेशा तफक्कुर और तलाश में रहता था मेरे नबी की कोई सुन्नत मिल जाए। मैं अपने नबी की सुन्नत का बड़ा पाबंद ढूंढता था, कोई सुन्नत मिल जाए, उस पर अमल हो जाए। और आसारे सहाबा की भी तलाश होता है, कहीं कुछ मिल जाए, सहाबा के अमल पे अमल हो जाए। यही मेरे सिलसिले की खास खुसूसियत है। मेरे मुरीदीन जो होंगे, अगर वो इन खुसूसियत के हामिल होंगे, उसी को नूर मिलेगा, उसी के लताइफ ज़ाकिर होंगे, वही साहिब होगा, वही ज़ाकिर बंदा होगा जो इससे हटकर गुफ्तगू करेगा, लफ़ाज़ी तकरीरें करेगा, बयानात करेगा और अमल न करेगा और मुत्तबे शरीयत न होगा, मुत्तबे सुनन न होगा, वो हरगिज़ ज़ाकिर नहीं हो सकता है। ज़ाकिर बंदा वो होगा जो शरीयत का पाबंद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ज़रूरी है, विलायत हैं। आला हज़रत का जिक्र हुआ, कौन आला हज़रत? 25 साल की उम्र है, हज़रत फज़ल रहमान की बारगाह में गए, 25 साल ग़रीबन उम्र है, मिलने इक्तिसाब फैज़ की। अल्लामा यासीन अब्दुल मिसबाही तो वैसे जमा किताब में लिखते हैं, अल्लामा यासीन अब्दुल मिसबाही रहमतुल्लाह अलैह, वो वैसे जमा किताब है। हम देखते हैं कि अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान, इमाम अहले सुन्नत जब गंज मुरादाबाद गए सिर्फ मिलने के लिए, फैज़ लेने के लिए, फज़ल रहमान की बारगाह में क्यों गए? क्योंकि आला हज़रत के दादा हज़रत मुफ्ती रज़ा अली रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर फज़ल रहमान के मुरीद थे। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। मोहब्बत थी। लोगों ने ये भी बयान किया कि उसी मोहब्बत में गए थे मुरीद होने, लेकिन कुछ ने ये लिखा कि वो बदायूं गए मुरीद होने। उन्होंने इशारा कि तुम महारा चले जाओ, तुम्हारा हिस्सा आले रसूल की बारगाह में दिखा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आला हज़रत कहे तुमने, ये सच्ची बात है, जिसे पढ़ना आप पढ़ ले जाते। मैं बता रहा हूँ कि एक आलिम है, एक सूफी है, उसकी गुफ्तगू कैसी हो रही है। तो है मुलाकात हुई हज़रत फज़ल रहमान रहमतुल्लाह अलैह से, आप बड़े अदब से आपकी बारगाह में पहुंचे। तो फज़ल रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी टोपी दी और आला हज़रत को, आला हज़रत की टोपी अपने हाथ में दी और अपनी टोपी आला हज़रत को अपनी टोपी आला हज़रत के सर पर रख दी और आला हज़रत की टोपी अपने सर पर रख दी। सुभानअल्लाह। फिर आप आके इरशाद फरमाते हैं, मौलाना करके कहते हैं, मौलाना बड़े काबिल हो, ये बताओ कि मिलाद करना सुन्नत है कि क्या? मिलाद करना क्या है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अर्ज़ करते हैं, फज़ल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस वाक़िए को यासीन अब्दुल मिसबाही ने लिखा कि हुज़ूर मेरी नज़र मिलाद मुस्तहब है। मिलाद मुस्तहब है। तो हज़रत फज़ल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह साहब फरमाते हैं, मौलाना तुम्हारी निगाह में मुस्तहब है और मेरी निगाह में सुन्नत है। सुभान अल्लाह। में वो और उस बात को अपने दिल में रख दिया आला हज़रत, अपनी पूरी ज़िंदगी मिलाद मुस्तफ़ा की सुन्नत ही मानी। अच्छा आला हज़रत कैसे, तुम्हें मालूम नहीं, साहबा जाते
جاتے تھے کہیں تبلیغ کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ میرے نبی کی شان یہ ہے، اللہ نے یہ نوازا ہے، اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے ہیں، اللہ نے انہیں اس لیے چن لیا ہے، یہ ہدایت بن کے آئے ہیں، یہ رحمت بن کے آئے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی پیدائش میں کمالات بیان کرتے ہیں، یہی تو ہے۔ یہ شمار حدیثیں ہیں۔ یہ اللہ والے پہلے تھے، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے بیٹھ تھے۔ حضرت قطب بنارس رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں قطب بنارس ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ میں کیسی محبت سبحان اللہ، بڑا دین کا کام کیا ہے۔ ہم علماء نے سمجھا نہیں اعلیٰ حضرت کو، ان کے نقش قدم پر چلے نہیں، بڑی سختی کے ساتھ ہم بڑے اہل سنت کے سامنے نظر آئے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت اتنے متحمل مزاج تھے، ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ آپ مسجد میں تھے، آپ کو بھوک لگی تھی، کھانا لیٹ سے آیا تو آپ بڑے غصے میں آگے پکانا بھی غصے میں آگے لگتا ہے کھانا لے گیا، آپ نے ایک تماشا مار دیا۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت میں آپ نے ایک تماشا مار دیا، فوراً زمین جوڑا، احمد رضا تم نے لڑکے کو مار دیا۔ فوراً لڑکی کو بلایا، کہا ہمیں معاف کر، ہمیں معاف کر دو۔ ولی کی یہی پہچان ہے، وہ چھپ جاتا ہے، خطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پھر یہ خطا کرنے پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت ختم ہو گئی، خطا کرنے پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولایت چلی گئی۔ امام ربانی نے شیخ ابن عربی کے بہت سے اقوال کی تردید کی ہے۔ جب ولایت کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے کہا وہ تو اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور الگ ہوتا ہے، شخصیت الگ ہوتی ہے، عمل الگ ہوتا ہے، شخصیت الگ ہوتی ہے۔ عمل سے ولایت ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صاحب فرماتے بیٹا یہاں ہمیں معاف کر دو۔ پھر دل میں خیال ہوتا ہے احمد رضا اگر تم معافی مانگو گے تو بھی معاف نہ ہوگا، کیونکہ یہ بچہ نابالغ ہے، معاف کرنے پہ بھی معاف نہ ہوگا۔ بچے صاحب نے ارشاد فرمایا بیٹے جس طرح میں نے مارا تھا اس سے کہیں تیز میرے چہرے پہ تماچا ہوا۔ اعلیٰ حضرت کوئی پھر ایسا کرے گا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو سکھایا ہے کہ نبی کی زندگی ایسی ہوتی ہے، ولیوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، پتہ ہو جائے تو فوراً چھپ جائے۔ یہ ہمارے پیر اللہ سکھاتے ہیں۔ بڑی مخالفتیں ہوئی ہیں لیکن کسی مخالفت کا جواب نہیں۔ ہر عالم جانتے ہیں یہ عالم ہماری برائی کرتا ہے، فلاں ہماری برائی کرتا ہے، فلاں عالم ہماری برائی کرتا ہے، لیکن جب وہ عالم دین نہ آتا آپ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ہے، واہ بے شک۔ دیکھو حاسدین حسد کرتے رہ گئے، اللہ نے ان کے دامن کرم سے بڑے بڑے لوگوں کو وابستہ کر دیا ہے۔ ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے تاریخ دین کی توجہ سے منفرد ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واہ۔ اچھے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے نبی نے راستہ دیا ہے اس پر پابند بنائیں اور قائم رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے اور مسلک اعلیٰ حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالامال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔